رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر سے کرم رب کا ہوا ہم نے پایا رمضان ہے، پھر سے کرم رب کا ہوا ہم نے پایا رمضان ہے، یہ کرم ہے رمضان ہے، یہ کرم ہے رمضان ہے۔ حیدرآباد نیوز کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے الحمدللہ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی، حاضر خدمت محبت و برا سلام آپ کو پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج الحمدللہ 10 رمضان کریم ہے۔ الحمدللہ ہم بھی عصر کی نماز پڑھ کر ادا کر الحمدللہ اپنے اسٹوڈیو میں آ گئے ہیں، اور الحمدللہ آپ بھی اس ٹرانسمیشن کو بڑے محبت اور عقیدت چاہت سے الحمدللہ دیکھتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم تمام پر کرم خاص عطا فرمائے، اور رب کریم ملک کے پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نامور ثنا خواں محمد اریب رضا قادری صاحب۔ اریب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج بخیر؟ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم عطا فرمایا۔ میں گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ اریب قادری صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے کلام ربانی کی تلاوت کی، کیونکہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے ساتھ سننا چاہیے، فکر کے ساتھ سننا چاہیے، تاکہ ہم پر حمد کا نزول ہو۔ اب میں گزارش کروں گا کہ حمد کا نذرانہ بھی ہو جائے، اور اسی گلدستے میں نعت شریف کا نذرانہ بھی ہو جائے ماشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ،
لا ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ. حضرت کوئی نعت شریف پر نذرانہ بھی ہو جائے تو ماشاءاللہ جی انشاءاللہ. ایک سما بن جائے گا. بہت پیاری ماشاءاللہ آپ نے جزاک اللہ، نعت شریف. جزاک اللہ. جی بسم اللہ. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سے اٹھا کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلے، لوائے حمد کے سائے میں سے اٹھا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول سا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول سا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے، کیا بات ہے بھائی عارف قادری صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ. جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. عجیب قادری صاحب، یہ نعت شریف کا شوق کب سے ہوا آپ کو؟ الحمدللہ 6 سال کی عمر سے نعت شریف کا شوق شروع ہوا اور پھر پڑھنا سٹارٹ کیا، اور بس حضور کی نعت پڑھتا پڑھتا الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں اور کامیابی عطا فرمائے. تو آپ کی والدہ جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کچھ تذکرہ کر رہے تھے کہ وصال جی ان کا وصال ہو گیا تھا. اصل میں تذکرہ کب ہوا ہے انتقال ان کا؟ تقریباً 5 سال پہلے والدہ محترمہ کا انتقال ہوا. ٹھیک. اور والدہ محترمہ ہی ہے میری اصل جو ٹیچر ہیں جنہوں نے نعت پڑھنا مجھے سکھایا. جی ماشاءاللہ. جنہوں نے اس طرف میرا دھیان لائی، اور میری بڑھتی ہوئی ترقی بھی یہی ہے کہ حیدرآباد آنے کا مقصد بھی یہی ہوا کہ میری والدہ کا وصال ہوا، پھر میرا یہاں آنے کا مقصد ہوا. میری زندگی کا جو بیک سائڈ ہے وہ میری پوری والدہ ہے. ماشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان کی والدہ کی اور جن احباب کے والد والدہ دنیا خانی سے انتقال کر گئے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت میں. آج کے پروگرام حضرت سیدہ ختیجہ کبریٰ کے حوالے سے الحمدللہ آپ کے حوالے سے رکھا گیا. الحمدللہ 10 رمضان کریم ہے، پتہ نہیں لگا 10 روزے گزر گئے ہیں. اللہ کریم سب کو برکت عطا فرمائے. کوئی ماں کی شان میں کلام کے 2 اشعار کوئی یاد ہے؟ جی انشاءاللہ 2 اشعار جو ہے وہ مکمل کریں، پھر انشاءاللہ ہم وقفے پہ جائیں گے. چڑیوں ماشاءاللہ ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دو بالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دو بالا، ہے سحریوں افطار
شوق دل آنے لگے یہ احترام ملا ماں تیری دعاؤں سے، ماں تیری سبحان اللہ، دعاؤں سے چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. جزاک اللہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ. آپ تشریف لائے حیدرآباد نیوز. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو مزید اللہ ترقی تعالیٰ حیدرآباد نیوز کو بھی بہت ترقی عطا فرمائے اور اس کے کام میں برکت عطا فرمائے. آمین. میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ماشاءاللہ عالم دین ہوں، نعت خواں ہوں، سیاسی سماجی شخصیات ہوں، جو بھی آتا ہے وہ حیدرآباد نیوز کے بہت ساری دعائیں جو ہے نا وہ اپنا جھولی بھر کے نہیں، میں تو بول رہا ہوں کنٹینر بھر کے دعائیں ماشاءاللہ دیکھے جاتا ہے. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. آج 10 رمضان کریم ہے، وقت ہوا ہے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. علامہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ذات میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سان لاگاپیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سان روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ऐं 6 कमरन जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स. दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम. प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां. हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद. नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज. For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 3888 986 या 0317 3888 987. فائزہ بیوٹی کریم کو ہے آپ کی خوبصورتی کا خیال، اس لیے سوشل ڈسٹنس کے اس وقت میں فائزہ بیوٹی کریم ہے آپ کے بہت ہی قریب. اس ویڈیو پر دیے گئے لنک پر کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور اپنے موبائل پر ان قریبی فارمیسیز کے بارے میں جانیں جہاں فائزہ بیوٹی کریم آپ کے لیے دستیاب ہے. تو ابھی کلک کریں اور فائزہ بیوٹی کریم پک کریں. A product by Punya Brothers. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں. ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. چہرے کو چھونے سے گریز کریں. استعمال شدہ چیزوں کو سینیٹائز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ رہیں. A public service message by Lasifa Bread. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد، مین آٹو بھان روڈ پر بولیورڈ مال کے ساتھ.
executive gym, wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022-341-3204 and 05. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से। मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ आप हाजिर खिदमत हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आप तमाम अहबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। अल्लाह सबको मज़ीद तरक्कियाँ बरकत अता फरमाए। आज का जो मौजू है 10 रमज़ान करीम का यौम सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके हवाले से रखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जो हमें अल्लामा साहब ने ज्वाइन किया है, आप अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरार भी हैं कासिमाबाद कॉलेज के, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़तीब हैं, ख़तीब व इमाम अक्सा जामा मस्जिद लतीफ़ा नंबर 10, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दीनी खिदमत और आपके वालिद गिरामी की माशाल्लाह इनका हज़रत का पूरा घराना ही माशाल्लाह दीनी खिदमत पे माशाल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह इन सबको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, उससे कबल आपका तारुफ़ करा दूँ। हमारे अल्लामा साहब का इसमें गिरामी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी तलत महमूद अवान साहब। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहबज़ादा मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने फिर एक मरतबा दावत पेश की और हमें आपके पास हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ, और जो मौजू जिसका ज़िक्र आपने किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक जामे मौजू है, और बिलखुसूस इस वक्त इस माशरे के हवाले से इस मौजू के अंदर एक ऐसा किरदार मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारे माशरे की रहनुमाई हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो आपका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप माशाल्लाह एक आप हम तो खैर नाचीज़ बंदे हैं, और हम उलमा इकराम के अल्हम्दुलिल्लाह जो खाक भी नहीं है उनके कदमों की, वो कि आपसे जब भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता हमारे हैदराबाद न्यूज़ के मालकान का या मेरा अल्हम्दुलिल्लाह होता तो आपकी शफ़क़तें हैं, और क़िबला आपके बिरादर मुकर्रम की शफ़क़तें हैं, आपके वालिद गिरामी की शफ़क़तें हैं। अल्लाह आप सबको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकत अता फरमाए। हज़रत साहब सवाल लेते हैं, हमारे व्यूवर्स के कुछ सवालात आए हैं। तो पहला सवाल ये है कि आपका ताल्लुक़ किस कबीले से था हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का? सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का ताल्लुक़ कुरैश कबीले से था। आपके वालिद और वालदा, क्योंकि उस ज़माने के अंदर नाम से ज़्यादा नसब और कबीलों से लोग पहचाने जाते थे, तो आपका सिलसिला नसब कुरैश कबीले से जाकर मिलता है। और सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये वो अज़ीम हस्ती है कि जिनके बारे में इस्लाम कबूल करने से कबल भी, जब दुनिया एक ज़माने को ज़माना जाहिलियत तस्वुर किया जाता था, उस दौर में भी आपको तय्यबा और ताहिरा का लक़ब मिला हुआ था। यानी कुरैश एक आला कबीला था, और आला कबीले से आप ताल्लुक़ रखती थी। आपका हसब नसब बहुत आली था, और आपका सिलसिला नसब जाकर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चलो मतलब एक सवाल और है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कब और कैसे मुतासिर हुई? हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन बस जो मेरी नाक़िस इल्म में है कि सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अरब की एक मालदार ख़ातून थी। ठीक है। अच्छा, आज इस माशरे के अंदर मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात करना चाहूँगा। ख़वातीन की आज़ादी की बात की जा रही है जी। तो अगर हम इस्लाम की तालीमात का मुताला करें तो
اسلام جس دن سے اس روئے زمین پر آیا ہے اس دن سے عورت آزاد ہے۔ صحیح۔ آپ اگر عورت کی آزادی کو یہ تصور کریں کہ عورت کو کاروبار کرنے کا حق دیا جائے تو سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلی ام المومنین ہیں اور آپ کاروبار فرماتی تھی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سامان لے جا کر مختلف ملکوں میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب متاثر کیسی ہوئی؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نوجوانی کی عمر میں تھے، آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی پرورش اور تربیت ہو رہی تھی، تو کچھ اس وقت آپ کے چاچا کے حالات تنگ دستی کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے مشورہ دیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تجارت پر چلیں۔ تو سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنا خاص غلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھیجا۔ اب اس غلام نے جو منظر دیکھے وہ بڑے طویل منظر ہیں اور بے شمار اس کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں جن کے لیے بڑا طویل وقت چاہیے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی دفعہ آپ کا مال تجارت لے کر گئے تو آپ کو زندگی میں کبھی اتنا نفع حاصل نہیں ہوا تھا جتنا نفع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مال تجارت کو لے جانے کے بعد آپ کو نفع حاصل ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمانداری، آپ کا اخلاص، آپ کا تقوی، آپ کا وہ ملنسار، آپ کا انداز گفتگو، یہ چیزیں تھیں جو سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گھر کر گئی تھی، اور یہاں آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے پھر نکاح کا پیغام بھی حضور تک بھیج دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا کہ اسلام انہوں نے کب قبول کیا؟ دیکھیں، اسلام سے قبل چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر، ٹھیک ہے۔ جس وقت نکاح ہوا اس وقت عمر مبارک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی۔ اب حضور کے نکاح میں آ گئی، اس وقت لوگ دین ابراہیمی پر تھے، دیگر نبیوں کے دین پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ تو سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی زمانہ جاہلیت میں دین ابراہیمی پر تھی، یعنی اس وقت جب لوگ بتوں کے سامنے، لات منات عزا کے سامنے جھکے ہوئے تھے، آپ نے اس وقت بھی بتوں کو بھی نہیں پوجا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اب یہاں ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، آج ہمیں یورپ ایک نعرہ دے رہا ہے خواتین کی تعلیم کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب 40 سال کی عمر مبارک میں آپ کے پاس پیغام وحی آیا، اس پیغام وحی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو پیغام وحی کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ہستی کے پاس سب سے پہلے پیغام وحی لے کر گئے وہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ یعنی کہ تعلیم، اچھا پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، یعنی جس میں تعلیم کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ تو جس دن سے اس روئے زمین پر قرآن کا آغاز ہوا، قرآن کی تعلیمات کا آغاز ہوا، تو حضور اس پیغام کو لے کر اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے دروازے پر گئے۔ آپ کی زوجہ ہونا اگر ہم اسے ایک طرف رکھ دیں، آپ کا آپس میں تعلق کیا تھا اسے رکھ دیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق بھی تو اس موقع پر موجود تھے۔ صحیح فرمایا آپ نے حضرت۔ کتنے جانثار حضور کے ساتھ محبت کرنے والے، حضور کا اپنا خاندان بہت عالی نسب خاندان تھا، بڑے بڑے یعنی نامور قبیلوں کے سردار آپ کے گھر میں موجود تھے، لیکن حضور کسی کے پاس نہیں، ایک عورت کے دروازے پر۔ کیوں؟ یہاں حضور پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو تربیت ایک عورت کر سکتی ہے وہ معاشرے میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے تعلیم جب عورت کے پاس ہوگی تو عورت اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی انداز میں کرے گی۔ اب اسلام قبول کرنے کی بات ہے تو عورتوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا اس ہستی کا نام سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یعنی آپ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور سوالات کا بہت اچھا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم سوالات کے جوابات بھی لیتے رہیں گے اور حضرت صاحب سے اور بھی انشاءاللہ سوالات ہم پوچھیں گے۔ تو اس سے قبل ایک بڑی خوبصورت سی پیاری سی بات ہے حضرت کی زندگی کے حوالے سے، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ آپ کے قبلہ والد گرامی ان کے حوالے سے کچھ مجھے بتائیں۔
ہمارے ویورز کو بھی تو پتہ لگے نا کہ کس گھرانے سے ماشاءاللہ. ویسے تو سبھی آپ کو ماشاءاللہ شہر حیدرآباد کے احباب جانتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں ہمارے چینلز کے ذریعے بھی آپ کو پتہ لگے. جی الحمدللہ قبلہ والد گرامی مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید اعوان صاحب اس شہر حیدرآباد میں کم و بیش 30 سے 35 سال سے زائد عرصہ ہو گیا دین متین کی خدمت کرتے ہوئے مسلک کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں, اور الحمدللہ اس وقت حیدرآباد کے اندر جتنا بھی طبقہ بالخصوص علماء کا موجود ہے تمام ہی ان کی شخصیت سے واقف ہے. دین متین کی خدمت کے لیے دن رات آپ نے خدمتیں کی, اور اس وقت الحمدللہ کوثر کی سرزمین پر ایک دینی ادارہ قائم کیا ہے جامعہ مریم مقصودیہ کے نام سے, جس میں الحمدللہ اس وقت کم و بیش جو ہے وہ 100 سے 150 کے لگ بھگ طلباء قرآن کریم کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس میں علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت وہاں پر درس نظامی کا سلسلہ بھی شروع ہے. تو الحمدللہ والد صاحب کی تو ساری زندگی اور فقط صرف اپنی اولاد کو نہیں, آپ نے اپنے خاندان کے اندر اپنے بھائیوں کی اولاد اور دیگر جتنے بھی خاندان میں اور خاندان سے باہر آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان سب کو اس دین متین کے راستے پر لگایا ہے. اور آپ کو یہ جان کر ایک حیرت ہوگی کہ والد صاحب سے قبل ہمارا اس فیلڈ کے اندر کوئی فرد بھی نہیں تھا. یعنی میاں والی کے کلچر میں رہے, آرمی سے تقریباً لوگوں کا تعلق ہوتا تھا, لیکن وہ پہلے شخص تھے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے. آج الحمدللہ ہمارے پورے خاندان کے اندر شاید ایسا کوئی گھر ہوگا جس میں حافظ قرآن یا عالم دین نہ ہو. تو یہ سب انہی کی محنتیں ہیں. اس وقت پورے پاکستان میں ان کے شاگرد الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں, اور یہ سب انہی کی محنتوں کا ناظرین, علامہ صاحب سے آپ کی گفتگو کو وقفے کا وقت ہو گیا, کنٹینیو کرتے ہیں وقفے سے. ناظرین وقت ہوا ہے وقفے کا, ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہ میں ابھی پہجو گھر بنائن چاہیو. فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ای ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ای رہائشی منصوبو. مین بائی پاس روڈ انک سٹی ای ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ تک کشادے روڈ سا لاگا پیل. کاروبار لائے کشادہ شو رومز, دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی فل گلاس وال ڈرائنگ رومز. نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ چین 5 ای 6 کمرن جا پور آسائش اپارٹمنٹس. دلکش ایلیویشن, کشادی ریسپشن لابی ای ویٹنگ ایریا, 2 عدد ہائی سپیڈ لفٹس, سٹینڈ بائی جنریٹر, covered parking, children play area, gymnasium. پروجیکٹس تک کیترا ہی ڈٹھا ہوں دا وہاں ہتے خاص ہے زہرا بلڈرز جو اعتماد. نور فاطمہ بلیسنگ
तजुर्बे, जिद्दत ऐ खूबसूरत ये जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क। फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान में मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ हाजिर खिदमत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी तलत महमूद अवान साहब। अल्लामा साहब, आपके माशाल्लाह घराने के हवाले से बात चल रही थी, और एक बात मैं बताता चलूँ, इनके वालिद गिलामी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद अवान साहब, अल्लामा क़ारी ताहिर महमूद अवान साहब और एक आप, और माशाल्लाह जब भी जहाँ भी जिस प्रोग्राम में भी मिलते हैं बड़ी शफ़क़तें बड़ी मोहब्बतें अता करते हैं। अभी भी माशाल्लाह एक इन्होंने हैदराबाद लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा जलसा करवाया था, ताजदार सदाकत, यही ताजदार सदाकत। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई के साथ इस फ़कीर को कंपेयरिंग भी अता करी और फ़कीर को नाशरीफ का शरफ़ भी अता फरमाया और बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत से नवाजा। हमारे हैदराबाद न्यूज़ पूरे प्रोग्राम की अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज की और माशाल्लाह उस प्रोग्राम की पूरी कवरेज करके और बहुत अच्छे अंदाज से न्यूज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह चलाया। अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि जिस तरह अल्लामा क़ारी ताहिर महमूद अवान साहब, अल्लामा तलत महमूद अवान साहब और अल्लामा अब्दुल रशीद अवान साहब जिस तरह हमारे लिए हैदराबाद न्यूज़ के लिए जो है दुआ करते हैं और गाहे ब गाहे कदम ब कदम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मिला के चलते हैं और हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। हज़रत एक सवाल है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम के इशाअत में आपका क्या किरदार था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपसे कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे हुज़ूर? जी, सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इस्लाम की इशाअत यकीनन जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो ज़ाहिरी ज़िंदगी के अंदर सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़ाहिरी दुनियावी के अतबार से आपके हालात और असबाब ऐसे नहीं थे, तो जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बहुत ज़्यादा कहा आइलन फ़अग़ना कि महबूब हमने आपको जो है वो माल दिया, तो दर हकीकत उम्महातुल मोमिनीन। अच्छा, यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि 1.25 लाख कम व बेश नबी इस कायनात में जलवागर हुए, किसी
نبی کی زوجہ کو، کسی نبی کی بیوی کو ازواج مطہرات نہیں کہا جاتا. یعنی یہ جو مطہرات، پاکیزگی کا لفظ ہے، یہ خاص ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ. سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح سے قبل اتنا مال و دولت تھا کہ عرب میں شاید آپ کے مقابلے میں اس وقت ایسا کوئی رئیس نہیں ہوگا. کیا بات ہے. دولت، شہرت، عزت، یہ سارے آپ کے منصب تھے، لیکن آپ نے وہ سارا مال، اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج کے وظیفے بندے ہوئے تھے، اچھا انہیں وظیفے دیے جاتے تھے، لیکن یہ واحد حضور کی زوجہ ہیں جن کا مال اسلام کے لیے خرچ کیا جاتا تھا. سبحان اللہ. یعنی کہ اسلام کو جو تقویت ملی ہے وہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے بھی تقویت ملی ہے. یعنی ظاہر ہے کسی بھی چیز کی ترویج اور اشاعت، اسے بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے دنیاوی اسباب کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ سفر پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کے پاس اسباب ہوں. ظاہر پیغام کو پھیلانا ہے تو آپ کو آگے سفر کرنا پڑے گا. تو اس سفر کے اندر بھی سب سے اہم کردار سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آپ نے وہ سارا مال اسلام کے نام پر خرچ کر دیا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جو اتنی رئیس خاتون، بڑے بڑے رئیسوں کے اندر آپ کے چرچے، لیکن جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ کے پاس کفن کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. یعنی سب کچھ اسلام کے نام پہ وقف کر دیا. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی آج آل نبی کا ذکر ہوتا ہے، یہ ساری آل بھی سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن سے آپ کا سلسلہ نسب آج تک روح زمین پر موجود ہے. سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن ہے آپ کا، اور وہاں سیدنا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا وقت وصال قریب آ رہا ہے. آپ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ پاک سے کہ بیٹی میں ایک بات تم سے کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بات تم جا کے اپنے بابا کو کہنا، وہ میری بات کو نہیں مانیں گے. یعنی کہ حالانکہ محبت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ خواہش کیا ہے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ حضور میری بات نہیں مانیں گے. تو سیدہ پاک عرض کرتی ہیں امی جان آپ حکم فرمائیں، میں بابا سے عرض کروں گی، بابا مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو میری بات کو بابا نہیں ٹالیں گے. تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سیدہ کائنات سے کہ بیٹی اپنے بابا جان سے کہنا کہ مجھے، اب وہ جانتی ہیں ظاہری حالات ایسے ہیں، لیکن کیا کہ احساس نہ ہو کہ میں آج کچھ نہیں دے پا رہا، کہ بابا جان سے کہنا مجھے جب کفن دیں تو اپنی کالی کملی میں دیں. کفن مجھے اپنی کالی کملی کے اندر. اب سیدہ کائنات جب یہ بات اپنے بابا جان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہیں، حضور جانے جانا رحمت کائنات کے نین جھڑ گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدیجہ ساری زندگی تیرے پاس جو کچھ تھا وہ تو نے دین اسلام کے نام پر قربان کر دیا. آج دین کی اشاعت، ترویج سب تیری محنتوں کا صدقہ ہے. تو کیا میں آج تجھے ایک نیا کفن خرید کر نہ دوں؟ اب یہاں ایک محبت کا پہلو دیکھیے گا. سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں جانتی ہوں آپ جنت سے بھی کفن منگوا کے مجھے دے سکتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، کیا جنت سے بھی جن کے نواسوں کے لیے جوڑے آ سکتے ہیں. اللہ اللہ، کیا بات ہے. تو وہ ان کی نانی کے لیے کیا کفن نہیں آ سکتا؟ امام علی مقام امام حسین جی نانی بھی تو ہے. کیا بات ہے. تو آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنی کملی میں کفن اس لیے دینا کہ آپ کی اس کملی میں آپ کی خوشبو ہوگی. آپ مجھے اس میں کفن دیں گے، قیامت تک میں خوشبو محسوس کرتی رہوں گی اور مجھے ایسا لگے گا کہ میرا سر آپ کی گود میں ہے. سبحان اللہ.
یعنی سب کچھ اسلام کے نام پہ وقف کر دیا، لیکن آخر وقت آیا تو پھر کفن بھی ایک حضور کی کمری میں دیا جا رہا ہے، پھر جنت سے چادر آ رہی ہے تو اس میں کفن دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب محبت کی بات آپ نے عرض کی، محبت کا کیا پہلو ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی، یہ واحد حضور کی زوجہ ہے جن سے وہ کنواری تھی تو حضور کا نکاح ہوا۔ جی جی جی، آپ کے سامنے حضور ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کا سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحیح۔ اب عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، مجھ جیسی جوان آپ کی بیوی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ آج بھی اس بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں؟ میری جیسی حسین و جمیل ہے بیوی شوہر کے سامنے عرض کر رہی ہے، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آج بھی آپ کو اس بڑھیا کی یاد آتی ہے؟ حضور جانے جانا رحمت کائنات کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور غصے کے عالم میں آ گئے، بس میں سمجھ گئی کہ میری بات حضور کو ناگوار گزری ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں کوئی چیز پکائی جاتی یا پھر کوئی جانور ذبح کیا جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چن چن کر سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھجواتے ہیں۔ اچھا، کیا عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ اب خدیجہ دنیا میں نہیں، ان کی سہیلیوں کو بھیجوانے کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی سہیلیوں کو بھیجوں گا، وہ قبر میں یہ عمل دیکھ کر خوش ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی، یہ جو ہے وہ۔ اور پھر میاں بیوی کا رشتہ، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے میں عورت سے محبت کر کے دکھائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، اور وہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatima Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986,
या 0317388987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022-341-3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान का एक खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान में। मैं हूँ आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी, हाज़िर खिदमत है। अल्लामा तलत महमूद अमान साहब दामद बरकातहुमुल्लाह आलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा साहब हज़रत सैयदना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से कोई अपना आप ज़रा इरशाद फरमाएं, उनकी ज़िंदगी के हवाले से। जी, ज़िंदगी के हवाले से कोई वाक़या ऐसा हो कि जो हमारे नाज़रीन तक पहुँच जाए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा तशरीफ़ ले जाते हैं। नुज़ूल वही से कबल भी आपकी ज़िंदगी का मामूल था, जब भी इबादत करनी होती है तो हुज़ूर गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते हैं। अच्छा, गार हिरा में उसकी जो 4,500-5 हज़ार फीट की बुलंदी है, जी जी जी, जिस पर तकरीबन हर आम बंदा नहीं चढ़ सकता, लेकिन उस ज़माने में उस वक्त हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ाना जाना और आ जाना एक कमाल था। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा में तशरीफ़ फरमाए और हुज़ूर की बारगाह में जिब्रील अमी हाज़िर हुए। आकर सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, वो खतीजतुल कुबरा आपका खाना लेकर आ रही हैं। सही। तो रब्बे कायनात ने सैयदना खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम अपना सलाम भेजा है। अब सैयदना खतीजतुल कुबरा क्या करनी है? नमाज नहीं, न कुरान की तिलावत, न कोई तस्बीह, न ज़िक्र अज़कार, सिर्फ़ एक अमल, क्या कि हुज़ूर की खिदमत। हुज़ूर की खिदमत यानी उस बुलंदो वाला पहाड़ी पर एक औरत एक चढ़कर जा रही है, फिर हुजूर की खिदमत में सिर्फ खाना लेके जा रही हैं। सिर्फ खाना ले जाने पर रब सलाम भेज रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिब्रील अमी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, जब खतीजतुल कुबरा आ जाए ना तो रब का तो सलाम आप देंगे ही सही, लेकिन वो जो फ़रिश्तों का सरदार है ना, वो जो 1.25 लाख नबियों का दीदार करने वाला है, वो जो हर आसमानी किताब का हाफिज़ है, वो जिब्रील अर्ज़ कर रहा है, या रसूलल्लाह, आप खदीजा की बारगाह में मेरा सलाम भी पेश कर देना। क्या हुआ? यानी कि आप रूए ज़मीन पर सिर्फ़ इंसानों में मकबूल नहीं,
آپ کی مقبولیت تو فرشتوں کی بارگاہ میں بھی ہے، فرشتوں کی بزم کے اندر بھی سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے ہیں. تو یہ کمال اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. علامہ صاحب اب لیتے ہیں ایک کلام، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا امت کے نام کو میسیج دیں گے حیدرآباد نیوز کے اس کرم رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر دعا کی طرف آئیں گے امت مسلمہ کے لیے، حیدرآباد نیوز کے لیے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. پھر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر پروگرام میں ایک ہی بات بولتا ہوں، آپ کا بھی دسترخوان لگ گیا ہوگا، ہمارا بھی پھر دسترخوان لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم افطاری کریں گے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں، کبھی ان کی زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، اور پہن لے پیار جو ان کا وہ من میلا نہیں ہوتا. علامہ صاحب کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ جی، پیغام سے قبل چونکہ آج جس نسبت سے 10 رمضان المبارک کی نسبت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ، وہ آپ کے ایک وصال کی نسبت ہے. جی 10 رمضان المبارک کو روایت میں آتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل آپ کا 10 رمضان مبارک کو وصال ہوا. جنت المعلیٰ میں آپ کی قبر مبارک ہے. تو بس میرے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو اسلام کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ آج ہمیں ان قربانیوں کو سمجھنے کی اور اسلام کے لیے ہمیں اس انداز میں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کے نام بس رمضان ہے، برکتیں لوٹیے، کیونکہ ایک طویل وقت گزر گیا، ہمارا ملک بلکہ پوری دنیا ہی ایک وبائی مرض میں لپٹی رہی. تو بس میں یہی کہوں گا کہ اس وقت سے بہتر اور وقت کوئی نہیں آ سکتا ہماری زندگی میں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. دیکھیں، حالات، واقعات، جو کچھ بھی گزشتہ 2-4 ماہ گزرے ہیں، یہ صرف دنیا سے کچھ بھی کہے، میں اتنا سمجھتا ہوں کہ بس یہ رب ہم سے ناراض ہے، بس اسے راضی کرنا ہے، اور راضی کرنے کا اس سے بہتر وقت ہماری زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا. برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، بخشش ہی بخشش ہے، مغفرت ہے. تو بس برکتیں لوٹیے، برکتیں سمیٹیے. زندگی میں نہ جانے پھر رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ وقت اپنا عبادت میں گزاریے. عبادتوں میں جتنا وقت صرف ہوگا وہ اللہ کی یاد میں گزرے گا. اور بالخصوص میں تمام ناظرین اور سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ حیدرآباد نیوز کے اس پیج کو لائک کریں اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، کیونکہ آپ کی رائے بہت قیمتی ہے. یقیناً انسان سے کبھی کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہو جاتی ہیں، تو آپ اپنی رائے کے ذریعے ضرور جو ہے وہ رہنمائی کیا کریں. اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ اپنے سوالات، اور پھر جیسا کہ صاحبزادہ محمد علی صاحب نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے راہ حق، راہ دین کے عنوان سے الحمدللہ پورا سال ہر جمعۃ المبارک میں جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے. تو جو سوالات آپ کے رمضان المبارک میں ان کے جواب دیے جا سکیں گے، علماء کرام تشریف لائیں گے اور دیں گے، نہیں تو تسلسل چل رہا ہے. اللہ کرے یہ جس انداز میں بالخصوص عزیر خان زئی صاحب نے جس طریقے سے
زہیر خان زہیب لطیف نیازی صاحب نے جی، ان کی جتنے بھی ایک ایک بندہ بھی جو یہاں صفائی کرتا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. سبحان اللہ، بہت عمدہ بات کہی حضرت. وہ بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہو تو وہ ہمیں اچھا اسلام نے اجتماعیت سکھائی ہے. مل جل کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ کاروان چلتا رہے گا. اور پھر صاحب محمد علی صاحب کہہ رہے تھے جب ہم بات کرتے ہیں آپ حاضر ہو جاتے ہیں. بات یہ کہ حیدرآباد ہے اور اس میں بسنے والے سب بھائی ہیں ہمارے، سب محبت کرنے والے ہیں. دن رات لوگوں کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا، بس محبت یہی ہے، محبت ہی ساتھ رہ جاتی ہے، باقی تو سب کچھ دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس حیدرآباد نیوز کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. حضرت المختصر دعا فرما دیجیے تاکہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم آمین. یا الہ العالمین، جو کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم آمین. یا الہ العالمین، یہاں جتنا کلام پڑھا گیا تیری اور تیرے محبوب کی شان بیان کی گئی، تیرے محبوب کی محبوب زوجہ کی شان بیان کی گئی. یا الہ اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ کی والدہ مائدہ کے صدقے میں یا الہ العالمین بالخصوص ملک پاکستان پر اپنا کرم فرما. یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. دین اسلام کی سمجھ عطا فرما. امت مسلمہ کی خیر فرما. عالم اسلام کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و نور عرشی و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو آباد رکھے. ناظرین اب انشاءاللہ ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ، نئی دعاؤں کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ. اپنے میزبان صاحب حافظ محمد علی نقشبندی کا ہمیں رمضان ٹرانسمیشن حیدرآباد میں اس کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ بھی جائیں افطار کیجیے، ہم بھی چلتے ہیں افطار کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.